صبر کا باب ہے جس میں صبر کے متعلق احادیث بیان کی گئی ہیں۔ ان احادیث میں سے حدیث نمبر 28 عن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ عنہ وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أتابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التراب رواہ البخاری۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سی طاری ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھی کہ ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا اے ابا، آپ نے پروردگار کے بلاوے کو قبول فرما لیا۔ اے ابا، جنت الفردوس آپ کا مقام ہے۔ اے ابا، ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے عالم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہتی ہیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنے کو کیسے گوارا کیا؟ حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کہ سب غم میں ڈوب گئے اور صدمے سے نڈال ہو گئے، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سب ہی نے کمال صبر اختیار کیا اور ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صبر کے عنوان کے تحت ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے صدمے سے بڑھ کر صحابہ کرام کے لیے کون سا صدمہ ہو سکتا تھا، اور اس مصیبت سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس پر بھی صبر فرمایا اور اپنے اس عمل سے امت کو صبر کی تعلیم دی۔ حدیث نمبر 29 وعن ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ وابن حبہ رضی اللہ عنہما قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففازت عيناه فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ کے محبوب اور محبوب کے فرزند رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا نزع کی حالت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد کہلوایا کہ جو اللہ نے لیا وہ اسی کا دیا ہوا تھا، اور ہر وہ شے جو اس نے دی ہے اسی کی ہے، اور اس کے ہاں ہر شے کی مدت مقرر ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دے کر کہلوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور کچھ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائے۔ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں لیا تو اس کی سانس اکڑ رہی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرمایا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے ودیعت فرما دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ بیمار تھا اور اس کی زندگی کی امید منقطع ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز واپس لے لے وہ بھی اسی کی ہے، اور جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، یعنی مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو چیز بھی ہمارے پاس ہے وہ بطور امانت انسان کو ملی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی امانت واپس لے لیں تو اس پر رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے، جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امانت والے کو امانت سپرد کر دینی چاہیے۔ لیکن چونکہ مرنے والوں سے وارثوں کو قلبی تعلق ہوتا ہے اور اللہ ہی نے انسانوں کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی ہے، اس لیے رونے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ گود میں لیا اور اس کی تکلیف اور بے چینی دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔